الله الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا علیما۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی ابتدا ایک آیت سے کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قول کو، اس آواز کو، اس بات کو پسند نہیں کرتے جو بات، جو آواز کسی شر کے لیے، غیبت کے لیے یا کسی ایسے فسادی بات کر کی گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی بات کو پسند نہیں کرتے۔ جو کسی سے کی گئی ہو یا مجمع میں کی گئی ہو یا کسی کے ساتھ کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ ایسی بات کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن اگر یہ بات کرنے والا مظلوم ہو، یہ مظلوم کسی کو اپنا دکھ سنا رہا ہو، عدالت میں جا کر اپنا دکھ پیش کر رہا ہو، کسی سے فیصلہ کروا رہا ہو اور اپنے دکھ کا اظہار کسی سے کر کے اس کا مداوع کا مطالبہ کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات اپنے دکھ کو، اپنے ظلم کو ختم کرنے والی بات اس میں شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ چیزوں میں شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے، غیبت، بہتان، چغلی، مذاق، لغو باتیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہیں۔ لیکن مظلوم اگر کبھی کوئی اپنے اوپر دکھ بیان کرتا ہے یا اپنی کوئی بات کرتا ہے، اگر اس کو انکار کیا جاتا ہے اور اس کی بات نہیں کی جاتی تو اس حوالے سے یہاں پر منقول ہے کہ وہ قول اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی ناپسندیدہ نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس دور میں سننے والا انسان کا ظلم، انسان کے اوپر ہوا ظلم کوئی سننے والا ہوتا نہیں ہے۔ عدالت بھی عموماً کوئی شخص کسی کا ظلم سننے کا نہیں ہے، ہر شخص اپنے ہاں مظلوم ہے، مزید فساد کا ذریعہ بنے گا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی بات جس سے غیبت کی طرف جاتا ہو یا کسی اور طرف معاشرے میں فساد کی طرف جاتی ہو، تو وہ گفتگو کسی سے کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آگے فرماتے ہیں ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا بھی دیا کہ اگر تم اچھی بات بیان کرو گے، او تخفوہ، یا پھر اگر بری بات ہے اس کو چھپاؤ گے، او تعفو عن سوء، اور اس بری چیز کو جو تمہارے ساتھ ظلم ہوا اس کو معاف کر دو گے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور اس پر اجر بھی دیں گے، اس پر اجر دگنا ملے گا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معاف کرنا چاہیے، اس سے اجر دگنا ملتا ہے۔ لیکن شریعت نے انسان کو قید نہیں رکھا، اپنے اوپر ہوا ظلم اس کا مداوع کرنے کے لیے عدالت کی طرف جانے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ معافی کو اللہ تعالیٰ نے اس پر دگنا اجر رکھا ہے۔ اسی طرح اس پارے میں دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہود کے دعوے کی تردید کی ہے اور پھر عیسائیوں کے ایک عقیدے کی تردید کی ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عقیدے کی تردید فرمائی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ حقیقتاً واقعہ پیچھے بھی بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہود اور عیسائیوں کے درمیان ایک بڑا ٹاکرا ہے۔ اگرچہ آج کل اکٹھے ہیں لیکن مذہباً کے اعتبار سے اس وقت سے اکٹھے، کفار سب ایک برابر ہیں کیونکہ کفار سب کے سب مشرک ہیں، لیکن کفار یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نبی ہوں، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے وہ اب منسوخ ہو چکی ہے، اب تورات کے بجائے انجیل پڑھی جائے گی اور انجیل کے احکامات پڑھے اور سنے جائیں گے۔ تو جو بنی اسرائیل تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے اور جو ادھر سے چلے آ رہے تھے، تو وہ اپنے مزاج میں بڑے سخت تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تردید کی، عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، قرآن کو نہ مانا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہودیوں نے کیا۔
بات اس اسنا تک پہنچی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ بھاگ کر گیا. عیسیٰ علیہ السلام ان سے چلے گئے, ان کو دیکھ کر اپنے گھر کے اندر چلے گئے تاکہ یہ مجھے قتل کرنے کی کوشش نہ کریں. اپنی حفاظت کے تحت اپنے گھر کے اندر چلے گئے. وہاں سے ایسا ہوا یہ لوگ باہر کھڑے تھے. تاریخ میں روایات ہیں مختلف. اسی میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا لیا. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لی جب وہ گھر کی طرف گئے. تو انہوں نے ایک بندہ بھیجا اندر کہ جو اندر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے. جب وہ باہر نکلا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر لیا تھا. تو وہ جب باہر نکلا اس نے آ کر کہا جی اندر عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. لوگوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو, تمہاری چہرہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے اور تم ہی عیسیٰ علیہ السلام ہو. اسی طرح وہ ایک انکار کرتا رہا اس بات کا. پھر انہوں نے کہا اگر چلو میں عیسیٰ ہوں تو وہ جو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ جو ابھی آپ نے بندہ اندر بھیجا تھا وہ پھر کہاں ہے؟ وہ تو نہیں ہے. تو اس وجہ سے نہیں, یہودیوں نے اس بات پہ ضد کیا کہ نہیں ہم نے ان کو شہید کر دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. ان کو سولی پر ابھی بھی جو ان کا صلیب کا نشان ہے اس سے مراد یہی ہے, جو اس طرح پلس کا نشان صلیب کا ہوتا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے ہوئے. نعوذ باللہ یہ غلط عقیدہ ہے. پھر عیسائیوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا, اور یہودیوں نے بھی کہہ دیا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا ہے, بلکہ ولیکن شبہ لہم, ان کو مشابہت ہوگی, ان کو متشابہ لگ چکا ہے, وہ سمجھے نہیں ہیں بات کو. جی جو میں نے واقعہ ذکر کیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے بس صرف وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں, سوچ کی. وما قتلوہ یقینا, انہوں نے قطعی طور پر ان کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. قرآن کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے اس حدیث میں بھی واضح موجود ہے, عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پر موجود ہیں اور زندہ ہیں, اور قرب قیامت اتریں گے دمشق شام کی جامع مسجد اموی میں, یا اور ایک جگہ ہے وہاں پر اختلاف ہے کہ کس جگہ اتریں گے. کہتے ہیں کہ ایک مسجد ہے شام دمشق کے اندر, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اتریں گے اور آ کر دنیا میں دجال کا خاتمہ کریں گے, اور یاجوج ماجوج بھی ان کے آنے سے ختم ہو جائیں گے, اور دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو جائے گا پوری دنیا میں, اور جتنے بھی وہ واقعات ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی تردید کی. بر رفع, اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے. تو بہرحال یہ کچھ خلاصہ ہے اس کا. یہودیوں کا عقیدہ تو میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے قتل کیا ہے, اور عیسائیوں کا عقیدہ یہی تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آگے اللہ تعالیٰ نے چند اور باتیں بھی نازل فرمائی ہیں جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے عیسائیوں کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ مشہور عقیدہ تثلیث کہتے ہیں. عقیدہ تثلیث, عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ عیسائیوں کے 3 عقیدے ہیں, یعنی عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں. آج کل تو عیسائیوں میں اکثر ملحد ہو چکے ہیں. ملحد مطلب مذہب کے انکاری ہیں, لیکن آج بھی اپنے صحیح مذہب عقیدے والے عیسائی موجود ہیں. ان کے 3 گروہ ہیں. ایک تو یہ ہیں کہ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. ایک یہ ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. دوسرے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تیسرے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہیں. ایک ہے روح القدس, اور ایک ہے اللہ تعالیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ تینوں کا مجموعہ خدا ہے. یعنی خدا 3 چیزوں کا نام ہے. روح القدس ایک چیز ہے, مطلب کوئی قدس کی روح, ایک ان کے عیسائیوں کے ہاں اس کے اپنے اپنے معنی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روح القدس جو ہے اس کا اتنا وہ معنی نہیں ہے, بلکہ ہمارے اسلام میں اس کا معنی اور ہے روح القدس کا. اس کی بہت بڑی تفصیل ہے. خلاصتاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام, ایک فرقہ کہتا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں وہ خدا کا مجموعہ ہے. نعوذ باللہ, یہ تینوں جو ہیں وہ خدا ہیں. یہ عقیدہ تثلیث ہے. 3 لوگوں کے خدا ہونے کے قائل ہیں, اللہ تعالیٰ, روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام. ایک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو تینوں عقیدے باطل ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا یہ معجزہ تھا کہ وہ ذات بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتی ہے اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتی ہے.
بغیر باپ کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بغیر ماں کے پیدا کیا حضرت حوا علیہ السلام کو۔ حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئیں آدم علیہ السلام کی پسلی سے، تو وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئیں، اور بغیر ماں باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نشانی دنیا میں رکھی کہ میں اس بات کا محتاج نہیں ہوں کہ کسی کو ہر ایک کی پیدائش کے لیے ماں باپ کا ہونا لازمی ہو۔ میں بغیر ماں کے ہی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، اور بغیر ماں اور باپ کی پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ قانون رکھا ہے کہ ماں اور باپ کا تعلق ہوتا ہے تو دنیا میں افزائش نسل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان کو پیدا کرنے کا مقصد اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا۔ تو یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، صرف ان کا باپ کوئی نہیں ہے، ان کی ماں ہیں، ان کی ماں ہے، ان کا بیٹا کوئی، ان کا باپ کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن لم یلد ولم یولد، تو یہ ایک عقیدہ ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور بات کرتا جاؤں کہ حیات عیسیٰ کے حوالے سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے مختلف باتیں چلتی ہیں۔ میں عوامی لحاظ سے بات کروں گا کہ عموماً آج کل جو لوگ قادیانی ہو گئے یا پھر جو غلط نظریات کے لوگ ہیں، کچھ جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اور موجودہ دور میں غامدیت کا ایک فتنہ ہے، ان کے عقائد کے کچھ ذرات یہ ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں، مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، کہتے ہیں جی قرآن میں واضح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی تعویلات پیش کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے۔ عوام کو، اس تمام عوام کو، لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن کریم میں آتا ہے بر رفع اللہ علیہ، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہیں آسمانوں پر، اور قرب قیامت نازل ہوں گے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا، یہودیوں کا عقیدہ بھی سمجھ آ گیا۔ تو یہ چیزیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ کافر کیا، کون سے کفار ہیں، کیا کیا ان کے عقائد ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائی جو موجودہ دنیا میں ہیں، ان کے تین عقیدے ہیں، تین گروہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا پھر تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں کا مجموعہ خدا ہیں، یعنی تینوں خدا ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں میراث کے حوالے سے بات کی۔ جیسے میں نے میراث کا مضمون بیان کیا تھا چوتھے پارے میں نے اس میں کہا تھا کہ سورۃ النساء کے اسی آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو میراث کے کچھ باقی مادہ مسائل تھے، ایک مسئلہ، دو مسئلے، ان کا تذکرہ سورۃ النساء کے آخر میں کیا ہے۔ کچھ مسائل تو پہلے اکثر مسائل پہلے بیان ہو چکے تھے۔ آخری مسئلہ ہے کلالہ کا۔ کلالہ کہتے ہیں وہ شخص جس کے والدین اور اولاد نہ ہوں، جس کے والدین اور اولاد نہ ہوں، یعنی ماں باپ بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو۔ تو اس شخص کی میراث کا کیا ہوگا؟ اس شخص کی میراث کا یہ ہوگا کہ اس شخص کی میراث کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، تو اس کے مال کا آدھا حصہ اگر اس کی ایک بہن ہے تو اس کو دیا جائے گا، اگر اس ایک بہن ہے تو اس کو دیا جائے گا، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد۔ اسی طرح بہرحال یہ میراث کے سارے مسائل ہیں۔ تو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مالدار ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی وراثت کا خیال نہیں کیا جاتا، یا بلکہ ان پہ کوئی ایک شخص قابض ہو جاتا ہے، ظلم کرتا ہے اور پھر ان کی میراث کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، جس کے ہاتھ چڑھ گئی وہ لے لیتا ہے۔ حالانکہ عموماً ہمارے معاشرے میں اگر بیوی بچ گئی تو سارا کچھ بیوی لے لیتی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر اکیلی بیوی ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کا جو چوتھا حصہ مقرر ہے، اگر اولاد نہ ہو، اولاد ہو تو 8واں حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ مال کا وہ مقرر ہے، وہ لے لے، لیکن باقی جو ہے وہ بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر بیوی کا مال ہے، بیوی فوت ہو چکی ہے، شوہر صاحب پہ قبضہ نہیں کر سکتا، اولاد ہے تو اولاد کو بھی دے گا، اگر خیر اولاد نہیں ہے تو اس کی بہنیں ہیں، اس کے ماں باپ، سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں وراثت کے حوالے سے، میراث کے حوالے سے بڑی سستی کا اظہار کی جاتا ہے۔ کسی بھی گھر میں آج کل بہت کم ایسے گھر دکھتے ہیں جہاں پر میراث کی صحیح تقسیم ہو، ہمیشہ میراث کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی۔ پھر یہ میراث کی صحیح تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آنے کی وجہ سے گھر میں بیماریاں، عبادت کا فقدان، دینداری کا فقدان، نیکی ختم ہونے کا فقدان، گمراہی کی طرف جانے کا سبب یہ ڈاکہ مارا ہوا مال ہوتا ہے۔ آگے اگلی صورت ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ، اس کا وجہ تسمیہ یہ ہے، اس کا نام جو رکھا ہے دسترخوان سے ہے، اور اس کا نام دسترخوان سے رکھا گیا ہے۔ ہر صورت، ایک چیز ہم جو پچھلے صورتوں میں نہیں کی، 3 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر صورت رکھی ہے، ہر صورت کا جو بھی نام ہوتا ہے وہ اس صورت میں منقول ہوتا ہے۔
مذکور ہوتا ہے اور پھر کوئی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس واقعے یا اس نام پر اس صورت کا نام رکھا ہو. جیسے سورۃ البقرہ ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس میں بھی سورۃ البقرہ میں گائے کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں وہ جو ان سے قتل ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا معلوم کرنے کے لیے کہ قاتل کون ہے ایک گائے خریدی. وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے اور ایک گائے سے متعلق تھا. اسی طرح سورہ آل عمران میں یہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی، حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی اور پھر حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی اور حضرت زکریا السلام کی پرورش میں تھی. تو اسی طرح آل عمران جو ہیں اس کے نام پر آل عمران، ان کے نام پر آل عمران صورت کا نام رکھا گیا. اسی طرح سورۃ النساء میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان ہوئے ہیں، تو اس طرح سورۃ النساء کا نام اس صورت کا نام نساء یعنی عورتوں کے نام پر رکھا گیا. سورۃ المائدہ آگے اس کا نام دسترخوان، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، تو اس لیے کہ آگے مائدہ کا تذکرہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میرے لوگوں کے لیے دسترخوان اتاریں اور آسمان سے نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے، اس لیے اس صورت کا نام مائدہ ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ دسترخوان پر تمام چیزیں آتی ہیں اور اس صورت میں حلال اور حرام چیزوں کا ذکر ہے، کون سی چیز حلال ہے اور حرام ہے، تو ایک اس کی یہ بھی مناسبت ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت کی ابتدا میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. مختصراً عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ معاملات وعدے جو بھی نبھائے ہوئے ہوں وہ ضرور پورا کرو اور ان تمام معاملات کو نبھاؤ. اور یا تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادات ہیں، نمازیں ہیں کہ وہ انسان کو پوری پڑھنی چاہیے، یا پھر یہ ہیں کہ جو معاہدات ہوتے ہیں جو لوگوں کے آپس میں ہوتے ہیں ان کو انسان پورا کرے. اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی حرمت کا بیان کیا ہے. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب ان تستقسم بالازلام. بہت ساری اس کی استقسام بالازلام ایک جاہلیت میں ایک طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے کہ مردار جانور، بہتا ہوا خون، یہ مطلب خون جو ہے وہ بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے، اور جس جانور کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے، اور والموقوذہ اور جو سخت چوٹ کے ذریعے جانور ہلاک ہوا ہو اس کو بھی کھانا حرام ہے، یا جو جانور مر گیا ہو. ایک بات کا لحاظ ہمیشہ رکھا کریں، اب مرغی لینے جاتے ہیں، کوئی بھی گوشت لینے جاتے ہیں خاص کر مرغی میں، تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ غفلت کرتے ہیں کہ وہ جو جانور ہوتا ہے، مرغی جو ہوتی ہے اس کو ذبح پہلے سے کیا ہوتا ہے. تو اس میں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ مرغی ذبح سامنے کروائیں اور سامنے ذبح کروائیں، کیونکہ ایک واقعہ میں شاہد ہوں اس بات کا کہ ہمارے ادھر قریبی علاقے میں ایک دکان تھی اور ہمارے دادا فوت ہو چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مرغیوں کا وہ ٹرک آیا جو ان کا وہ لوڈر تھا، وہ آیا تو اس نے مرغیاں دی، تو چند 4-5 مرغیاں مردار تھیں، تو اسی وقت ان کو ذبح کر کے اس نے سامنے سجا کے رکھ دیا کہ آج جو بھی آئے گا اس کو یہ کاٹ کے دے دوں گا. تو یہ مردار جانور حرام ہے، تو اس میں کوئی حجت نہیں ہے جی، آپ کے ذمے تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگایا کہ آپ کوشش کریں، تحقیق کریں، اپنے سامنے جانور ذبح کروائیں اور اپنے سامنے ذبح ہو. جب ایک گوشت بڑا گوشت تو اس میں اکثر یہی ہوتا ہے، قوی امید ہوتی ہے کہ جانور زندہ ہوگا، لیکن مرغیوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں شک احتمال ہوتا ہے کہ شاید کیا پتہ یہ مری ہوئی مرغی اور اس نے گوشت، تو اس لیے مرغی کا گوشت اپنے سامنے بنوانا ضروری ہے، احتیاط کرنی چاہیے. اگر کسی پر اعتبار ہو، اچھا آدمی ہو کوئی، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ایسے ہی کرے، لیکن اس وقت امت کی مجموعی صورتحال تھوڑی نازک ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ضروری ہے ہم پر کہ ہم احتیاط سے کام لیں. تو اسی وجہ سے ایک جانور کو چوٹ لگ گئی ہو یا ٹکر یا تصادم یا ایکسیڈنٹ گاڑی کا لگنا، اس سے اگر لگ گئی ہو تو اس میں بھی ایسے جانور اگر اس سے ہلاک ہو گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. گلا گھونٹ دیا گیا ہو، چوٹ لگ گئی ہو، سخت چوٹ لگ گئی ہو یا پھر، تو اس صورت میں ان کا کھانا حرام ہے. لیکن جو پہلی 4 صورتیں ہیں ان کے علاوہ، یعنی مردار، بہتا ہوا خون، گوشت خنزیر کا گوشت یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، یہ جو چند صورتیں ہیں ان میں اگر ایسے ہے کہ اگر چوٹ لگ گئی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ جانور کو اگر گولی مار دی جائے تو گولی مار دی جائے تو، اور گولی مارنے کے بعد اگر وہ زندہ ہو اور اس پر چھری پھیر دی جائے تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے. تو چوٹ لگ گئی ہے لیکن ابھی تک وہ مرا نہیں ہے اور اس کو ذبح کر دیا جائے تو اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے. لیکن وہ مرا ہی چوٹ سے ہے، جیسے آپ گولی سے پرندہ کا شکار کرتے ہیں، پرندہ نیچے گرتا ہے تو پرندے کے گرنے سے، پرندہ جب نیچے گرتا ہے تو گرنے سے وہ
مر جاتا ہے تو اس کا گوشت جانور اس پرندے کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ جو گولی ہے وہ دھکا دیتی ہے، وہ کاٹتی نہیں ہے۔ شریعت میں جانور کو کاٹنا ہے، جانور کو کاٹا جائے، تو جو گولی ہوتی ہے وہ جانور کو دھکا دیتی ہے، دھکا دے کے اس اندر جاتی ہے، تو یہ ایک تکلیف میں بھی آتا ہے، اور دھکا جو ہے یہ ذبح کرنے کے حکم میں نہیں ہے۔ تو ذبح کرنا کاٹنا ہوتا ہے، چھری سے کاٹنا، تو یہ دھکا لے کر دھکا جا کر وہ اس کو جانور کو مارتی ہے۔ اگر پرندہ نیچے گرتا ہے اور آپ اس کے گلے پر چھری پھیر دیتے ہیں تو پھر وہ کاٹنے کے حکم میں ہوگا، وہ گولی کے حکم میں نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ مختصراً اس مسائل تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے احکام کے اعتبار سے نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ عموماً مفسرین کہتے ہیں کہ الیوم اکملت، یہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی یوم عرفہ میدان عرفہ میں آپ وسلم پر یہ آیت اتری تھی، احکام کے اعتبار سے آخری آیت ہے قرآن کریم کی، کہ اللہ تعالیٰ کو آپ وسلم نے بتایا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اس پورے قرآن میں، اور آپ وسلم کا آخری حج بھی تھا، اس پورے قرآن میں میں نے دین کو مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ یعنی امت تک، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کوئی بھی مسئلہ پیش ہوگا تو یہ قرآن رہنمائی کرے گا۔ اگر یہ قرآن سے رہنمائی نہ حاصل ہوتی ہوئی تو حدیث پاک سے رہنمائی حاصل ہوگی، اگر حدیث پاک میں وہ بات موجود نہ ہوئی تو قرآن اور حدیث نے ایسے اصول مرتب کر دیے ہیں کہ ان اصولوں کی روشنی میں فقہائے کرام مسائل کو نکال کر مستنبط کر کے لوگوں کو بتائیں گے۔ تو اس لیے قرآن سے ثابت ہے مفتیوں کا ہونا، مجتہدوں کا ہونا، اور علماء پر، فقہاء پر اعتبار کرنا، اعتماد کرنا۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحے کو حکم، عیسائی اور یہودی اگر کسی جانور کو ذبح کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ اس سے پہلے ایک ضروری بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے عموماً معاشرے میں کہ کتا جو ہے، کتے کا شکار جائز ہے یا نہیں، کتے کا شکار جائز ہے نہیں۔ یہ اگر شکاری ہوتے ہیں، کتے کو چھوڑتے ہیں کھیتوں میں تو کتا جاتا ہے، اوپر سے وہ ایک پورا طریقہ ہوتا ہے کہ باز کو یا کوئی بھی پرندہ ہو اس کو اوپر سے تیر مارا جاتا ہے، وہ گرتا ہے تو فوراً کتا جا کر جھپٹ کر وہ شکار لا کر اپنے مالک کو دیتا ہے، یا کوئی بھی نشانہ مارا جاتا ہے غریل سے تو وہ لا کر اپنے مالک کو دیتا ہے۔ تو اپنے اس کتے کا جو کتے کا لایا ہوا شکار ہے، یا کتے کا جو جھپٹا ہوا شکار ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اس کتے کا شکار یا کتے کا جو زخم لگا ہوا ہو وہ جائز ہے کہ جو کتا سکھایا ہوا ہو، جو کتا سکھایا ہوا ہو۔ اگر ایک کتا ہے جو سکھایا ہوا کتا، لوگ جانتے ہیں اس کی تشریح جو معاشرے میں ہے بس وہی اس کی تشریح ہے، جو کتا سکھایا ہوا ہو اگر وہ شکار کر کے لے آئے تو اس کا شکار جائز ہے۔ لیکن اگر کتا سکھایا ہوا نہ ہو، ویسے ہی اگر پکڑ کے لے آئے، اتنا خاص ماہر بھی نہ ہو، اور وہ کتا، تو اس کا شکار ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کے کھاؤ۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، بہرحال جو بات چل رہی تھی کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کا کھانا پینا ان کے لیے بھی حلال ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے وضو کے حوالے سے فرمایا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے پہلے اپنے چہروں کو دھو، کوہنیوں تک یہ بازو دھو، اور سر کا مسح کرو، اور پاؤں کو دھو۔ تو وضو کا طریقہ سب کو پتہ ہے، اس کی یہ 4 فرائض ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو وہ غسل کرے، اگر مریض ہے یا سفر میں ہے، جیسے کل بات ہوئی تھی کہ تیمم کرے، 4 صورتیں میں ہے، مریض ہے، سفر میں ہے، یا پھر کسی ایک کے پاس کو گندگی بول و براز آ جاتا ہے، یا پھر ازدواجی تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی غسل کرنا چاہیے۔ اور پھر جن صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے وہ صورتیں کل بتائی تھیں کہ احتلام ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنا، اور عورتوں کے لیے حیض و نفاس ہے، صرف ان صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اور چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات فرمائی کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان سے کہو نا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پھر عذاب کیوں دیں گے؟ اگر بندہ اپنے بیٹے کو عذاب دیتا ہے، بندہ اپنے محبوب کو عذاب دیتا ہے، نہیں دیتا، تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت والدین عذاب کیوں دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات کی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ سنائیے لوگوں کو۔
آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ہے جو عموماً سنا جاتا ہے کہ حابیل اور قابیل دو بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام کے جب اولاد ہوتی تھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک حمل سے جڑواں اولاد ہوتی تھی، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، یہ دو ہوتے تھے، اور مطلب ایک حمل ہوتا تھا، پھر اس سے دو، ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے تھے۔ تو ایک پہلے حمل سے حابیل اور ایک قابیل یا ایک لڑکی پیدا ہو گئی، اور اسی طرح دوسرے حمل سے حابیل اور ایک اور لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو اب ایسے ہوتا تھا کہ نکاح جو پہلے حمل سے ہوتی تھیں ان کا نکاح، اس لڑکی کا نکاح دوسرے والے کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور جو دوسری والے کا نکاح پہلے والے کے ساتھ کیا جاتا تھا، یعنی برعکس کیا جاتا تھا۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے ہوتے تھے، ان کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہوتا تھا۔ تو حابیل کی جو سگی بہن تھی، حابیل کا جس کا نکاح ہو رہا تھا، جو قابیل کی بہن تھی سگی، تو وہ خوبصورت نہیں تھی، کم خوبصورت تھی، تو لیکن جو جس کے ساتھ قابیل کا ہو رہا تھا وہ کم خوبصورت تھی، اور حابیل کے جس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل جو تھا اس کو ضد ہوئی حابیل کے ساتھ، تو قابیل اور حابیل کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں قربانی کرو، تمہاری جس میں سے قربانی قبول ہوگی۔ تو اس وقت قربانی کیسی دی جاتی تھی؟ آج کل تو صدقہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ، مطلب جو مساکین فقراء کو، اس وقت ایسے ہوتا تھا کہ اپنی جو چیز ہوتی تھی وہ پیش کرنے کے لیے جا کے رکھ دی جاتی تھی، تو آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، وہ اس کو جلا دیتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی قبول کی گئی ہے۔ تو یہ ایسے ہوتا تھا، تو دونوں نے قربانی رکھی، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جب قربانی قبول نہ ہوئی تو قابیل کو اور ضد ہو گئی، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو دنیا میں پہلا قتل وہ قابیل کا حابیل کو کرنا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ ایک مختصراً ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو باغیوں کی سزا ہے، ڈاکوؤں کی سزا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو ڈاکو ہے، شریعت میں ڈاکو کی اتنی سخت سزا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس نے ڈاکہ مارا ہے، مال بھی لوٹا ہے، بندے کو بھی قتل کیا ہے، یہ روز ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، بندے بھی پستول سے چلے گن مار کے مار لیتے ہیں اور ساتھ سے پیسہ بھی لے لیتے ہیں۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو عام مجمع میں، شریعت قرآن یہ کہتا ہے عام مجمع میں چوک پر اس کو لٹکایا جائے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے، اس کے پیٹ میں نیزہ مارا جائے، اس کا پیٹ چاک کیا جائے، دنیا کو بتایا جائے سخت سے سخت سزا ہے، کسی کو سولی پر لٹکا کے اس کا پیٹ چاک کیا جائے، تاکہ معاشرے میں کوئی یہ سوچے بھی نہ کہ ہم کسی کی جان کو قتل کریں گے اور کسی کو لوٹیں گے۔ لیکن جب شریعت کی نظام کا نفاذ نہیں ہوگا تو پھر ڈاکے عام ہوں گے۔ اگر ایک کو سزا مل جائے میاں والی میں صرف بدکاری پر، جو شریعت میں قانون ہے کہ اگر شادی شدہ آپس میں بدکاری کرتے ہیں تو اس کی سزا ہے رجم کرنا، محسن، سر عام مجمع میں۔ تو ایسے ہوا تھا کہ ایک شخص کو اس بات پر پھانسی دی گئی تھی، 10 سال تک میاں والی میں کوئی زنا کا کیس نہیں آیا تھا، جنازہ الگ کے دور میں 1984 میں۔ تو شریعت کے نظام کی اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو ایک اس چیز کے خوف کی وجہ سے ایک کام چھوڑنا نہیں چاہیے، شریعت کے احکامات پر جب عمل ہوگا تو پھر آسان ہوگا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کا بیان کیا ہے، والسارق والسارقۃ، اور چور مرد ہو یا عورت، ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت ساری باتیں کی ہیں۔ آگے ایک چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ سے دلی طور پر دل لگی نہ کرو، ان کو دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ دلی دوستی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر سے محبت نہ ہو، کسی کافر سے محبت نہ ہو۔ مطلب بعض اوقات ہمارے دل میں ہوتا ہے اگر کسی کافر میں کوئی فن ہے تو ہم اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، اگر ایک مسلمان ہے کسی کافر کی کسی ادا کا محبوب ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے جان مال دینے کو بظاہراً قربان ہوتا ہے، اور ایسی گفتگو اس کے حوالے سے کرتا ہے جیسے وہ کوئی بہت بڑا کمال والا آدمی ہے، حالانکہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اس کے پاس کوئی کمال نہیں ہے۔ تو کفار سے دوستی کو منع نہیں کیا گیا، تعلق کو منع نہیں کیا گیا، تعلق قائم ہو ان کے ساتھ، لیکن دلی دوستی نہ ہو، دل لگی نہ ہو ان کے ساتھ، کیونکہ جب دل لگی ہونے لگ جائے گی تو پھر یہ بھی ان کفار میں سے ایک فرد کہلانے لگ جائے گا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے چند اور باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو یہ بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے نبی جی آپ تبلیغ کیجئے جو اللہ نے آپ پر اتاری ہے، اور آپ
اللہ تعالیٰ کی کھل کر تبلیغ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق ہو آخر تک اپنی زندگی پوری 23 سال جو نبوی زندگی تھی، اب اللہ تعالیٰ کے احکام کی، اللہ تعالیٰ کی دین کی خوب تبلیغ کی۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ آج چپے چپے میں ایمان کے نور سے ہر کوئی سیراب ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں اور پھر مشرکین یعنی ہندو ہیں۔ آج کل کے دور میں ہندو اور یہودی یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور تیسرا ملا دیجیے روافظ، یہود اور ہندو، یہ تین جو ہیں مسلمانوں کے شدید ترین دشمن ہیں، اور یہ مسلمانوں کا کبھی بھلا نہیں چاہتے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا اشد الناس عداوہ، مسلمانوں کے سب سے شدید دشمن یہ لوگ ہیں۔ اور وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اگر کچھ نرم دل ہوں گے مسلمانوں کے تو وہ عیسائی ہیں، جو مسلمانوں کے بارے میں یہود سے تھوڑے کم ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں، تھوڑے سے ہیں، وہ بھی مردار ہی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں، لیکن تھوڑا سا نرم دل اگر ہے تو وہ عیسائیوں کا ہے۔ تو اور دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ یہود اور مشرکین نے کیا عیسائیوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، لیکن عیسائیوں کا ظلم ہندوؤں کے اور یہودیوں کے ظلم سے کچھ کم ہے، مشرکین کے ظلم سے کچھ کم ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جن کو دشمن کہیں تو مسلمان کہیں نہیں جی وہ دشمن نہیں ہے ہمارے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ جو شخص ایمان نہیں لاتا، ایمان نہیں رکھتا، وہ آپ کا دشمن ہے۔ ہر کافر آپ کا اور میرا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس کے دل میں وہ سب سے بڑا دشمن کیوں ہے؟ وہ ہماری جان نہیں لے گا، وہ ہمارا ایمان لے گا، جو ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ ایمان کے دشمن ہے۔ جان کی دشمن بے شک نہ ہو، اگر وہ ایمان کی دشمن ہے تو وہ سمجھیں جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ایمان نہ بچا تو جان کس کام کی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے دور رکھے اور قرآن کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔